کپتان عمران خان صاحب کے اور سابقہ خاتون اول بشرا بی بی صاحبہ کے کیسز کے حوالے سے ہمیشہ آپ کو اپڈیٹس دیتا رہتا ہوں، اور آج جو سائفر کیس کے اندر سماعت ہوئی اس کا احوال بتانا چاہتا ہوں۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ امریکہ نے دھمکی دی پاکستان کو کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو۔ عمران خان کیونکہ وزیر اعظم ایک عوام کی طاقت سے، ایک ووٹ سے وہ وزیر اعظم بنتا ہے، اس کے اوپر فرض ہے وہ عوام کو، قوم کو اعتماد میں لے۔ انہوں نے اعتماد میں لیا، انہوں نے بتایا کہ باہر سے کون ہوتا ہے دھمکی دینے والا، اور جو سائفر آیا تھا وہ سائفر کوڈز نہیں عمران خان صاحب نے شیئر کیے، بلکہ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کیا گیا تھا۔ اس سائفر کو ڈی کلاسیفائڈ کر کے تو وہ عمران خان صاحب نے سمجھو اس کا متن جو ہے، اس کا خلاصہ بتایا، اس طرح سے حکومت ہٹانے کے لیے کون ہوتا ہے ڈونلڈ لو، امریکہ کا کوئی ایک اسسٹنٹ سیکرٹری، جو کہے ہم کو غلام ہیں کہ وہ وہاں سے میسج بھجوائیں کہ عمران خان کی حکومت کو ایک آزاد ملک ہے۔ وہ کون ہوتے ہیں کہ حکومت ہٹوانے والے، دھمکی دینے والے کہ عمران خان کی حکومت کو ہٹا دو، اگر تم ہٹا دو گے تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر نہیں ہٹاؤ گے تو تم نتائج بھگتو گے۔ تو کیا مطلب ہے؟ تو خان نے عوام کو اعتماد میں لی۔ اس سے پہلے ذوالفقار بھٹو نے اس وقت بھی راجہ بازار کے اندر بتایا تھا لوگوں کو راولپنڈی میں کہ ایٹمی بم بنانے کے اوپر یہ دھمکی دی جا رہی ہے۔ دیکھیں، وزیر اعظم کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ قوم کو کوئی بھی ایسی چیز، آئین پاکستان اسے پروٹیکشن دیتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز جو ملک کی مفاد میں بتانا ضروری ہو تو وہ بتا سکتا ہے۔ اور انہوں نے کوئی کورس شیئر نہیں کیے تھے، بجائے یہ کہ جن لوگوں نے سازش کی، جنہوں نے عمران خان صاحب کی حکومت کو گرایا، ہٹایا عمران خان صاحب کو وزیر اعظم کے عہدے سے، ان کے خلاف کارروائی ہوتی، آج وہ جیل میں ہوتے، بلکہ اس شخص نے جس نے خودداری کا، جرت کا، بہادری کا، آزادی کا، جو کہ عمران خان قائد اعظم محمد علی جناح نے خواب دیکھا تھا کہ ہمارا ملک آزاد، ہم ایک ایسی اسٹیٹ میں رہیں جو آزاد ہو، جہاں پر مسلمان آزادی کے ساتھ رہیں، اپنی مذہبی رسومات رہ سکیں۔ لیکن 1947 میں آزاد تو ملک ہو گیا، لیکن یہ جو غلامی ہمیشہ انہوں نے کی، اس غلامی سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عمران خان نے کہا ہم غلام نہیں ہیں، ہم برابری کی بنیاد کے اوپر دوستی کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر قرضہ کسی ملک کو دیتا ہے تو وہ اس کا غلام نہیں بن سکتا، دوستی کر سکتے ہیں برابری کی بنیاد پر، لیکن غلامی نہیں۔ اور جن لوگوں نے حکومت رجیم چینج آپریشن کیا وہ مزے سے پھر رہے ہیں، اور عمران خان صاحب کو کے اوپر ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ اور مزے کی بات آپ دیکھیں جو آج کورٹ کے اندر ساری چیزیں ایکسپوز ہوئیں کہ اعظم خان اس کیس کے اندر پہلے ملزم تھے اس ایف آئی آر کے اندر۔ ایف آئی آر کے مطابق اسد عمر صاحب وہ اس کیس میں ملزم تھے۔ اسد عمر صاحب سے کہا گیا کہ آپ ضمانت واپس لے لیں۔ وہ کیسے ضمانت واپس ہو گئی؟ وہ کہاں ہیں آج؟ اسی طرح اعظم خان کو اغوا کیا جاتا ہے، اور پھر جس طرح سے ان کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے کورٹ کے اندر اور آئی یو کے پاس، آپ کے سامنے ہے کہ ایک بندہ اغوا ہوا ہے، اس کے گھر والے کمپلینٹس دائر کر رہے ہیں کہ ہمارے اعظم خان کو جو ہے وہ اس کو برآمد کیا جائے، اور دوسری طرف اعظم خان اچانک سے بیان دیتے ہوئے برآمد ہوتے ہیں۔ اعظم خان سے زبردستی بیان لیا جاتا ہے، اور اس کا رول جو ہے وہ ملزم سے گواہ کا بن جاتا ہے۔ صرف ٹارگٹ کون ہے؟ عمران خان صاحب۔ ہر بندے کو اغوا کر کے عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، عمران خان کے خلاف بتاؤ کہ یہ 9 مئی کے اندر یہ ملوث تھا۔ ساری دنیا نے دیکھا کس طرح آئین اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے، یعنی شرم نہیں آتی ان کو، دنیا نہیں دیکھ رہی، یوں آنکھوں کے آگے جو ہے پردہ آ چکا ہے، کچھ حیا کچھ شرم ہوتی ہے۔ ایک ایسا جھوٹا کیس بنایا گیا، اس کو امریکہ کو وہ ایف آئی آر غلامی کے طور پر دی گئی ہے کہ یہ دیکھیں جی ہم نے وزیر اعظم کو ہٹا بھی دیا، اسے ایف آئی آر، اس کے اوپر ایف آئی آر دے دی ہے اور وہ اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اتنی غلامی کی بدترین مثال۔ آج یہ کیس جب وہاں پر ایف آئی آر پڑی گئی، جب چلان پڑا گیا، جب گواہوں کے بیانات دیکھے گئے، ساری چیزیں دیکھیں گی، تو عدالت نے بھی آپ کے سامنے ریمارکس آئے ہوں گے
یہ پوچھا تھا کہ بتائیں کہ وہ جو گواہ اعظم خان ہیں ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ اغوا کے بعد وہ کدھر گئے تھے؟ تو ریکارڈ کے اوپر تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اتنے عرصے کے بعد ایف آئی آر درج کی جاتی ہے اور آج ظاہر ہو گیا کہ جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جس کے تحت یہ سارا مقدمہ درج کیا گیا ہے، دفعات لگائی گئی ہیں، اس کا اس کے اوپر اطلاق ہی نہیں ہوتا. اور عدالت نے ریمارکس دیے کہ یہ تو پولیٹیکل ایک سپیچ ہے. سائفر کدھر ہے جس کے اوپر مقدمہ درج ہے؟ آج بھی سائفر پراسیکیوشن نہیں پیش کر سکی کہ عدالت میں وہ ظاہر کرتی کہ یہ سائفر ہے، جی اس سائفر کے یہ کنٹینٹس ہیں، نہ اوریجنل نہ کچھ اور سائفر جو آیا تھا جو کوڈز تھے، کوڈز کو تو شیئر ہی نہیں کیا گیا تھا. تو پھر مقدمہ کس بات کا؟ جھوٹا مقدمہ. 8 دنوں کے اندر 25 گواہ جو ہیں وہ ہو گئے. رات دن یہ چلایا گیا مقدمہ. سرکار خود ہی وکیل بن رہی ہے، خود ہی جرا کر رہی ہے، خود ہی کیس لڑ رہی ہے، خود ہی سارا کچھ کر رہی ہے اور اتنے بھونڈے طریقے سے سزا سنائی گئی ہے. خان صاحب کو، ان کے ساتھ وزیر خارجہ تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو. اور آج پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا جب عدالت نے ریمارکس دیے کہ اس کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے، کیسے یہ سزا ہو گئی. ساری عدالت کے اندر ہر لوگ، ہر شخص حیران تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ کل اس کیس کی سماعت جو اڈجرن ہوئی ہے، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ عدالت جو کیس سن رہی ہے اس کے اوپر فوری فیصلہ دے گی، کیونکہ عدالت میں ہم گئے ہیں. جس طرح عمران خان صاحب کے کیسز کے اندر جلدی کی گئی ہے، نیچے ٹرائل کے اندر جس طرح کیسز جلدی سے چلائے گئے ہیں، جس طرح سزائیں دی گئی ہیں رات دن چلا کر، قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کیس ذرا بھی چلنے والا نہیں ہے اور تھوڑا سا بھی اگر انصاف ہوا تو یہ سزا کسی صورت جو ہے وہ ٹک نہیں سکتی. یہ سزا سسپینڈ ہوگی. عمران خان صاحب ہوں، شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، اور اس کے بعد پھر کیس توشہ خانہ والا ہے، توشہ خانہ کے اندر بھی اسی طرح سزا ہے. یہ سارے کیس یہی ہیں. جس کیس کے اندر آپ جائیں گے اس کیس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ قصور کیا ہے. سپریم کورٹ تک ریمارکس دیے ہیں کہ کوئی کسی طرح سے یہ جرم ثابت ہی نہیں ہو رہا. اس کے باوجود جس طرح سے کیس چلائے گئے، چھپا کے چلائے گئے، ان کیمرہ پروسیڈنگ کی، کیونکہ لوگوں کو پتہ ہی نہ چلے، بند کمرے کے اندر فیصلہ ہو. انشاءاللہ تعالی کپتان سارے کیسز سے سرخرو ہوگا، لیکن یہ یکے بعد دیگرے آپ کو پتہ ہے کہ ایک کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس. ابھی یہ 3 کیسز جن میں سزا ہوئی ہے، ایک کیس وہ چل رہا ہے، وہ کیس ہے القادر ٹرسٹ کیس، جس میں گواہوں کی اسی طرح سے سپیڈ لگی ہوئی ہے تاکہ جلدی سے جلدی اس میں سزا، ادھر ایک سزا سسپینڈ ہو تو نئی سزا تیار ہو. تو میرے پاکستانیوں، آپ نے بالکل ہر وقت تیار رہنا ہے کہ خان صاحب کے اوپر کیسز بنائے گئے ہیں، جھوٹے بنائے گئے ہیں، ایک سے دوسرے کیس، دوسرے سے تیسرے کیس میں گرفتاریاں اور یہ جو جتنے کیسز بنائے گئے ہیں، تو آپ نے تیار رہنا ہے. جو ہی کپتان کال دے تو آپ نے پھر اپنی جان کا، اپنے مال کا، کسی چیز کی پرواہ نہیں کر رہی. اور پورے پاکستان نے یہ خوف کے بت توڑ کر نکلنا ہے. اور جب آپ نکلیں گے کروڑوں کی تعداد میں تو پھر کوئی مائی کا لال جو ہے وہ آپ کو روک نہیں سکتا. آپ نے نکلنا ہے جو ہی کپتان کال دے. اگر آپ کپتان عمران خان کو، اس ملک کو، ہمارے اداروں کو، ہر چیز کو آزاد کروانا چاہتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کے اندر قانون ہو، آئین کی بالادستی ہو، تو پھر آپ کو نکلنا ہوگا. ایسا حکمران عمران خان کی شکل میں جو آپ کو ملا ہے، ایسا حکمران لانا ہوگا جو آپ کو ملک کو آگے لے کر جا سکے. پاکستان زندہ باد.